یہ حقیقت ہے جو آج گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ ہماری مائیں اور بہنوں کو گھروں کا ماحول صحیح کرنا پڑے گا۔ ہمارے گھروں سے اور ہمارے سروں سے پردے کا اہتمام بالکل ہٹ گیا ہے، پردہ بالکل ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ پردہ ہمیں خوب کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے کر گئے۔ ان کی بیٹیوں نے پردہ کیا، ان کی بیویوں نے پردہ کیا، تو اس لیے ہم سب کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پردے کے پردہ نہ کرنے کے اتنے نقصانات ہیں کہ آج جب ہمارے گھروں کے اندر سے پردہ اٹھ گیا تو ہمارے گھروں کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی، ہمارے گھروں کے اندر غلطیاں پیدا ہو گئی، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے پردہ کرنا چھوڑ دیا۔ بالکل ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنے سروں پر ہمارے روپٹہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مائیں اور بہنوں، یہی وجہ ہے کہ پہلے جب ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو کوئی 10 پاروں کا حافظ، کوئی بچہ کئی پاروں کے حافظ ہوا کرتے تھے اور قرآن سے انہیں عشق ہوا کرتا تھا، اور انہی ماؤں نے ایسے بچوں کو جنم دیا ہے جیسے جو مولانا حسین احمد مدنی کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ ان کو بھی کسی ماں نے ہی جنم دیا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی تم میں سے ہی کسی ماں نے جنم دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے گودوں میں اور ہمارے جو ہے ایسے بچے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا آج وہ حالات نہیں ہیں۔ اس لیے بزرگ مائیں اور بہنوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے قدر پردے کا اہتمام کریں۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے جب یہ بچے کی پیدائش کی بات ہو ہی گئی تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مائیں اور بہنوں غور سے سننا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پانی پت کے اندر مزار ہے، جب بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور تو آپ جانتے ہیں کہ جب بو علی شاہ قلندر پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیا۔ حالانکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو ماؤں کو اور والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اللہ نے اولاد عطا کی ہے، اللہ نے بچہ اور بچی پیدا کی ہے۔ مائیں اور بہنوں، تو لیکن اگر اسی بچے کو تکلیف ہو جائے تو ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی ہے۔ سردی کے موسم میں خود گیلے میں سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت کا اندر جن کا مزار ہے، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو خوشی ہو گئی، لیکن پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، اور بو علی شاہ قلندر رو رہے ہیں۔ میں 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، یہاں تک کہ 10-11 دن گزر گئے، اور بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے رونا بند نہ ہوا۔ یعنی جب وہ بچے ہیں ان کا رونا بند نہ ہوا، رو رہے ہیں۔ حکیموں کو، ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو بلایا جا رہا ہے، دوائی دلائی جا رہی ہے، بچے کا رونا بند نہ ہوا، تڑپ رہے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں بستی میں، فلاں محلے میں، فلاں جنگل میں، فلاں گاؤں میں ایک حافظ صاحب، ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ جیسے بزرگ آپ کے مدرسے میں مولانا تحسین صاحب رہتے ہیں، ایسے ہی وہ کوئی بزرگ ہوں گے۔ ماشاءاللہ مولانا تحسین صاحب بھی بزرگ ہیں، سیدھے سادے انسان ہیں، تو وہاں بھی کوئی اس طرح کے بزرگ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں، ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر کے بتلایا۔ غور سے سنو مائیں اور بہنوں، غور سے سنو، بالکل خاموشی کے ساتھ سنو، اب کوئی زیادہ لمبا پروگرام نہیں ہے۔
تو ان کے پاس گئے ان بزرگوں نے کہا چلو میں آپ کے پاس ساتھ چلتا ہوں، اپنے گھر لے کر کے آ گئے۔ جب اپنے گھر لے کر کے آئے کہ کہاں لاؤ بچے کو، بچہ کہاں ہے؟ بچے کو لایا گیا، انہوں نے بچوں کے کان میں کچھ پڑھا، بچے کا رونا بند ہو گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بچے کا رونا بند ہو گیا، بچے کا رونا بند ہو گیا۔ ان بزرگ سے پوچھا آپ نے ان کے کان میں کیا کہا؟ آپ نے ان کے کان میں کیا کہا؟ کہ میں تو کچھ نہیں کہا۔ ان کی امی سے پوچھ کر کے آؤ کہ جب یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور ماں حمل سے تھی تو وہ کیا عمل کرتی تھی؟ میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، بالکل غور سے، کہ کتنا بہترین انداز اس ماں کا تھا کہ ادھر تو تکلیف بھی ہوتی تھی، حمل سے تھی، اور یہ بچہ اللہ کی امانت پیٹ کے اندر پل رہا تھا، لیکن ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے بزرگ بنے ہیں جو اس کی ماں کا عمل تھا۔ اس کی ماں کے پاس جایا گیا کہ وہ باہر حافظ صاحب بزرگ بیٹھے ہیں، وہ یوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا عمل تھا جب یہ بچہ آپ کے پیٹ کے اندر تھا، آپ کون سا عمل کرتی تھی؟ اس ماں نے فرمایا میرا کوئی اور عمل تو نہیں تھا، جب مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی، پریشانی بھی ہوتی تھی، لیکن میرا ایک معمول تھا، میرا ایک طریقہ تھا، میری ایک عادت تھی کہ کچھ بھی ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر پل رہا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، میرا معمول تھا میں وضو بنایا کرتی تھی، اور وضو بنا کر کے اللہ کے قرآن کو اٹھایا کرتی تھی، اللہ کے کلام کو اٹھایا کرتی تھی اور اس کی تلاوت کرتی تھی۔ اس ماں نے فرمایا کہ بچہ میرے پیٹ کے اندر پل رہا تھا، مجھے تکلیف محسوس ہوتی تھی، لیکن کبھی میں ایک پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی میں 2 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی میں 3 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی میں 4 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی میں 5 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی میں 6 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی میں 7 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی میں 8 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی میں 9 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی میں نے 11 پاروں کی تلاوت ایک دن کے اندر کی ہے۔ میرا کوئی عمل تو نہیں تھا، کچھ اور کام ہو نہ ہو، لیکن میرا یہ معمول ضرور تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں برداشت کرتی تھی، لیکن یہ میرا عمل تھا۔ میں وضو بنا کر کے اللہ کے قرآن کو اٹھاتی تھی اور اللہ کے قرآن کو اٹھا کر کے اس کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ان بزرگوں کو یہ بات بتلائی گئی، انہوں نے فرمایا کہ پھر میں نے بھی اس کے کان کے اندر کچھ اور نہیں پڑھا، میں نے بھی اس کے کان کے اندر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے اس کے کانوں کے اندر کچھ اور نہیں کہا، میں نے بھی اس کے کانوں کے اندر اللہ کے قرآن کو پڑھا، اللہ کے کلام کو پڑھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اور جب میں نے اس کے کانوں کے اندر اللہ کے کلام کو پڑھا تو اللہ کا کلام اس کے بچے نے سنا، اس کے کانوں نے سنا، تو اس بچے کا رونا بند ہوا۔ مائیں اور بہنوں، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک پلا، اس کی ماں نے 10 پاروں کی تلاوت کی، 11 پاروں کی تلاوت کی، 8 پاروں کی تلاوت کی۔ وہ بچہ قرآن کریم کو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سن کر کے ایسا ہو گیا، ایسا عشق قرآن سے ہو گیا کہ جب وہ دنیا کے اندر آیا اس کے کانوں نے اللہ کے قرآن کو نہ سنا، اللہ کے کلام کو نہ سنا، اور جب اس بچے کے اندر اللہ کا قرآن کسی نے نہیں پڑھا تو وہ 11 دن تک روتا رہا، 11 دن تک تڑپتا رہا۔ جب 11ویں دن ان حافظ صاحب نے اس کے کانوں کے اندر قرآن کو پڑھا تو اس بچے کا رونا بند ہو گیا۔ مائیں اور بہنوں، آج وہ مائیں کہاں گئی؟
آج وہ مائیں تو فلموں کے اندر، موبائل کے اندر موجود ہیں، ان کا ذہن آج وہ مائیں تو دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، آج وہ مائیں تو چغلی میں مشغول ہیں، آج وہ مائیں تو غیبت میں مشغول ہیں، آج وہ مائیں تو اپنے شوہر کو غلام بنانے میں مشغول ہیں، آج وہ ماں اور وہ میری بہن آج کل کی یہ عورتیں تو اپنی چلانے میں مشغول ہیں۔ کچھ ہو اس گھر کے اندر میری چلنی چاہیے۔ مرد بیچارہ اس قدر مجبور ہو جاتا ہے، شادی بیاہ ہوتے ہیں، شادی بیاہوں کے اندر مرد کچھ کرنا چاہتا ہے اور عورت کچھ کرنا چاہتی ہے، مرد کو مجبور ہونا پڑتا ہے، عورت کو آگے رکھنا پڑتا ہے۔ مائیں اور بہنوں، یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ تم اپنے شوہر کو مجبور کرے، تم اپنے شوہر کو مجبور کرے اور اپنے شوہر کے آگے اپنی چلائے؟ آج تمہاری وجہ سے ان گھروں کی جو ہے آج بربادیاں ہو رہی ہیں، آج گاؤں کے اندر بربادیاں ہیں، گھروں کے اندر بربادیاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج تمہارے اندر عمل نہیں ہے۔ مائیں اور بہنوں، تمہارے اندر عمل ہوتا تو تمہارے بچوں کے اندر عمل ہوتا، بچیوں کے اندر عمل ہوتا۔ کیا ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے بزرگ گزرے، پانی پت کے اندر مزار بنا، وہ بھی تو کسی ماں نے ہی جنم دیا تھا اس بچے کو۔ آج آپ ایسے بچوں کو جنم کیوں نہیں دیتی ہو؟ اس کی وجہ یہی ہے، آج آپ کو پتہ نہیں ہے، آج آپ کو پرواہ نہیں ہے آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، سر پر روپٹہ ہے نہیں ہے، بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کس طرح ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شرم و حیا، آج شرم و حیا ہمارے گھروں کے اندر سے ختم ہو چکی ہیں۔ مائیں اور بہنوں، اس لیے مولانا جنید صاحب نے ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی اور بتلا دی کہ آپ جو ہے مائیں اور بہنوں کا کیا دستور ہیں۔ آج ان کو دیکھو، اتنی ناشکری ہے۔ ایک شوہر بیچارہ صبح کو کام پر جاتا ہے اور کام پر سے شام کو 5 گھنٹے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آتا ہے، اس کی کمائی 600-700 روپے کی ہے، اور اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، عید کا دن آئے گا، انہیں عید کے لیے 1 سوٹ نہیں 2 سوٹ چاہیے، اور 600 والا بھی نہیں 1500 والا چاہیے اور 2 چاہیے۔ اگر کسی شوہر نے یوں کہہ دیا کہ بیگم اب میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اس عید پر 1 سوٹ لے لینا، دوسرا سوٹ بقرعید پر سلوا دوں گا، یہ کہتی ہے کہ میرے لیے تو تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، میں نے اس گھر میں دیکھا ہی کیا ہے، میں نے اس گھر میں دیکھا ہی کیا ہے، مجھے اس گھر میں ملا ہی کیا ہے۔ اس قدر مجبور اس مرد کو ہونا پڑتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، وہ قرض لے لیکن آپ کو اپنی چلانی ہے، اور اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر بربادی ہے۔ شادی بیاہوں کے اندر اتنی فضول خرچیاں، اگر شادی بیاہوں کے اندر آج کپڑوں کا لین دین مرد بند کرنا چاہیں تو یہ کرنے نہیں دیتی ہیں۔ آپ کو اتنا عشق جو ہے کپڑوں سے ہے کہ کچھ بھی ہو لین دین ضرور کرنا، اور پھر اس میں فی بھی ضرور نکالنی ہے، فلاں نے ایسا دیا، فلاں نے ایسا دیا۔ میری مائیں اور بہنوں، اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر سدھار پیدا کریں، اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ آج ساس کے اور سسر کے اندر جھگڑا، آج جو ہے بہو کے اور ساس کے اندر جھگڑا، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی آپ نے پہچان نہیں کی ہے۔ یہ جھگڑا کیوں ہے؟ جب ایک عورت، ایک ماں اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھتی ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کرتی ہے تو اسے اپنی بیٹی کے لیے، مائیں بہنوں غور سے سنو، اپنی بیٹی کے لیے اسے جو ہے ایسا داماد چاہیے جو اس کی بیٹی کو خوب خوش رکھے، جو اس کی بیٹی کا خوب خیال رکھے، جو اس کی بیٹی کا خوب دھیان رکھے، اور اگر کوئی دھیان نہ رکھے تو اس پر پھر جو ہے زور بنایا جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد چاہیے تو اپنی بہو کے لیے اپنا بیٹا اچھا کیوں نہ چاہیے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کے گھر کو چھوڑ کر آ رہی ہے۔ جس طرح آپ کی بیٹی آپ کے بھائی اپنے بھائی کو، اپنے ابا کو، اپنی ماں کو، دادا کو، دادی کو، چچا کو، تایا کو چھوڑ کر گھر سے جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی تو تمہارے جو بہو بن کر آتی ہیں وہ بھی اپنی ماں کو، دادا کو اور اپنے بھائی کو چھوڑ کر آتی ہیں۔ لیکن آج یہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہمارے گھروں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں ہے۔ جو ساس
اگر وہی ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لے کہ جس طرح میری بیٹی میرے گھر سے گئی ہیں اسی طرح یہ بھی میری بیٹی ہے، اور پھر اس بہو سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو بہو بن کر آتی ہیں وہ اپنی ساس کو اگر یہ سمجھ لے کہ جس طرح میں وہاں اپنے گاؤں میں اندر اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہوں اور جس طرح مجھے اس ماں سے محبت ہے یہ بھی میری ماں ہے، تو خدا کی قسم میں آپ کے عرض کرتا ہوں کہ کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا، ساس بہو کا کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھ لے اور بیٹی ساس کو ماں سمجھ لے اور بہو نندوں کو بہن سمجھ لے اور ننند بھی جو ہے اپنی بھابھی کو اپنی بہن سمجھ لے، آج یہ کیا معاملہ ہے؟ نندوں کا جھگڑا، ساس کا جھگڑا، بہوؤں کا جھگڑا، پڑوسن کا جھگڑا، اس جھگڑے کے اندر آپ کیوں مبتلا ہیں میری ماں اور بہنوں؟ اس لیے اگر آپ خاموش ہوتی ہیں تو بات کی جائے، ورنہ پروگرام ختم کیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے باتیں کرنے کا۔ آپ اگر اپنی باتوں میں مشغول ہیں تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر جو ہے اس لیے دین کی بات آپ سن رہی ہیں خاموش ہو جائے، بڑی آواز آپ کی پنڈال کے اندر سے کانوں کے اندر آ رہی ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، باتیں سب مولانا جنید صاحب نے بتلا دی تھی، بس میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ جو ہے انہی باتوں پر عمل کر لے، اور 3-4 باتیں جو انہوں نے بتائی ہیں انہی باتوں پر عمل کر لے اور اپنے شوہروں کی خدمت کرے۔ آپ کا شوہر کام پر گیا اور کام پر سے شام کو آیا، اگر گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی لے کر گلاس میں اور تولیہ لے کر اگر پسینہ آ رہا ہے تو منہ صاف کر دے، پانی پیش کر دے۔ ایسا تو کرنا دیو کہ گرمی کا موسم ہے اور ٹھنڈ سمجھ کر گرم پانی دے دو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آتا ہے کہ ایک تھپڑ آپ کی گال پر جڑ دے۔ اور اگر سردی کا موسم ہے تو اس سے معلوم کر لو یا گرم پانی دے دو۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کی خدمت کیجئے، اپنے شوہروں کے ساتھ رہیے۔ آپ کا شوہر غریب ہے جب شکر ادا کیجئے، آپ کا شوہر مالدار ہے جب شکر ادا کیجئے، اپنے شوہر کو مجبور نہ کیجئے، اپنے شوہر کی ناقدری نہ کیجئے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اور پھر آپ جو ہے پردے کا اہتمام کیجئے۔ اسی طریقے سے ایک بات میں نے یہ بتلائی کہ ہم اپنے بچے کو کیسے جنم دیں اور اپنے بچے کا کیسے خیال کریں، ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، غور سے سننا کہ آپ جو ہے جب کہیں بیاہ شادیوں میں جاتی ہو تو اس قدر بناؤ سنگار آج ہونے لگا ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تو بالوں کی کٹنگ کر رہی ہیں، بال کاٹے جا رہے ہیں، اور جب بیاہ شادی ہوتی ہے تو ایسی بناؤ سنگار کے ساتھ میں جاتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ قرآن کو مانتی ہیں، آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں اور آپ قرآن سے محبت کرتی ہیں، تو آپ کو یہ حکم کس نے دیا اور کس نے بتایا کہ آپ بناؤ سنگار دوسروں کے لیے کریں؟ ارے بناؤ سنگار تو اپنے شوہروں کے لیے ہیں، بناؤ سنگار تو اپنے شوہر کے لیے ہے۔ اپنے گھر کے اندر ہے خوب بناؤ سنگار کر، لیکن تو گھر کے اندر تو بناؤ سنگار تیرا نہیں ہے، بیاہ شادیوں میں جاتی ہے۔ شریعت نے تو اس چیز کو بھی منع کیا ہے کہ بجنے والی پازیب، ماں اور بہنوں غور سے سنو، بجنے والی پازیب، بجنے والا زیور بھی عورت کو پہن کر گھر سے باہر نکلنا نہ چاہیے۔ جو پاجیب ایسی ہو جس کے اندر گھنگرو ہو تو ایسی بجنے والی پاجیب، گھنگرو والی پاجیب پہن کر بھی گھر سے باہر نکلنا نہ چاہیے، تاکہ غیر محرم کے کانوں تک آپ کی پاجیب کی آواز نہ جائے، تاکہ غیر محرم کے کانوں تک جو ہے
کیونکہ جب غیر محرم کے کانوں میں آپ راستے سے چلتی ہیں اور وہ بجنے والا زیور وہ پاجیب بجتا ہے اور غیر محرم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے کانوں تک وہ آواز جاتی ہے، کچھ شیاطین بھی ہوتے ہیں جن پر شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، جن پر شیطان کا ولولہ ہوتا ہے، ان کی نظر فوراً آپ پر پڑتی ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنوں، میں اپنی ماؤں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ان بیٹیوں کا خیال رکھے جن کی بیٹی 10 سال 12 سال 15 سال 17 سال 18 سال کی ہو چکی ہیں، کہ تمہاری بیٹی اگر کہیں جا رہی ہے تو اپنی بیٹی کو خیال رکھو، اور اسے آج کا جو ماحول ہے، میری بات آپ کو کڑوی لگ رہی ہوگی، ورنہ آج یہ کریم پاؤڈر اور یہ بناؤ سنگار کا سامان آج آپ کی وجہ سے آپ نے اس سامان کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ نہ جانے ایک ایک لڑکی ایک ایک عورت اس بناؤ سنگار پر کتنا خرچ کرتی ہے، اور جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو اسے ایسے پہن کر سنوار کر اور منہ پر لپیٹ کر جاتی ہیں۔ تیرا چہرہ کیا اماں عائشہ والا چہرہ ہے؟ کیا فاطمہ والا چہرہ ہے جو تمام عورتوں کی سردار ہیں؟ اس کا چہرہ ہے؟ ارے قرآن نے تو کہا، قرآن کے اندر تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اگر کچھ حکم ہوا، پردے کا ہی حکم ہوا، تو سب سے پہلے قرآن نے ایسا نہیں آپ کو کہا یا ایھا النبی، اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے تمام کے پردے کا اہتمام کریں، دین سے جڑے، دین کا کام کریں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ جو ہے ایسا کام کریں کہ آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس دنیا کو آپ کو چھوڑنا ہے۔ اور سنو اگر اپنے شوہر کی خدمت کی ہوگی، اور شوہر کی خدمت کون کرے گی؟ ساس کی خدمت کون کرے گی؟ سسر کی خدمت کون کرے گی؟ وہی عورت کرے گی جو 4 کام مولانا جنید صاحب بتا کر گئے، جو ان 4 کاموں کو کرے گی تو وہ خود بخود اس گھر کے اندر سے لڑائی اور جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور وہ جو ہے اپنی ساس کی بھی اور اپنے شوہر کی بھی خوب جو ہے ان کی خدمت کرے گی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، بس وقت زیادہ ہو گیا، آپ جو ہے کیونکہ اب آپ کا کام کا وقت ہے، آپ کو جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے، پھر کھانا بنانا ہے، تو اس لیے ماں اور میں یوں نہیں کہتا، اگر آپ یہ سوچتی ہوگی کہ جب یہ مولوی آتے ہیں، یہ مولانا جنید صاحب آتے ہیں، یا یہ قاری ناظم صاحب آتے ہیں، یا یہ مولانا تحسین ہیں، یہ جب بھی باتیں کرتے ہیں تو ہماری باتیں کرتے ہیں، مردوں کو سمجھاتے نہیں، مردوں کو بتاتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب مردوں کا پروگرام ہوتا ہے انہیں بھی کہا جاتا ہے اپنی ماں کی خدمت کیسے کرنی ہے، باپ کی خدمت کیسی کرنی ہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیوی سے کس طرح محبت کرنی ہے، سب کو بتائی جاتی ہیں۔ لیکن ماں اور بہنوں، صرف ان باتوں کا عمل کر لیں جو باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، اور جس طرح دیکھو وہ ابو علی شاہ قلندر ماں کے پیٹ کے اندر سے پیدا ہوئے تھے، اور جب تک ان کے کانوں کے اندر قرآن کی سنائی نہیں گئی تو ان کا رونا بند نہ ہوا تھا۔ ایسے بچوں کو جنم دو، اور انشاءاللہ جب آپ ایسے بچوں کو جنم دیں گی تو اس پر آپ کو جو ہے ان باتوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ بناؤ سنگار کرنا ہے تو شوہر کے لیے، نہ کہ دوسروں کے لیے، نہ کہ فلاں جگہ شادی ہے وہاں جانے کے لیے کہ ہم شادی میں جا رہے ہیں۔ ہاں، صاف ستھرا ہو کر جانا چاہیے، ایسا نہیں کہ جیسے کپڑے پہن رکھے گندے ہیں لیکن بس صاف ستھرے ہوئے کپڑے بدلے اور چلی گئی، اتنا بناؤ سنگار نہیں کہ وہاں تمام جو ہے تمہارے اوپر نظر ہے۔ تھوڑی سی بات جب انسان کو کہی جاتی ہے تو کڑوی لگتی ہے، لیکن بات حقیقت ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں، اس بات سے پرہیز کرنا اور اپنے شوہر کی بات ماننا، اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کی بات کو مقدم رکھنا، نہ کہ اپنی بات کو مقدم رکھنا کہ میری بات منے، شوہر کی منے نہ منے، شوہر باہر ذلیل ہو یا نہ ہو میری بات من جائے۔ بہت سارے گھروں کے اندر میں نے دیکھا کہ شوہر بہت سارے کام شادیوں کے اندر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیوی نہیں مانتی، یہ منہ پھلاؤ بیٹھی، ناک پھلاؤ بیٹھی، اور جو ہے فکر ہو رہی کہ ہاں لو جی میری بیٹی کی تو شادی اور مجھے ہی کرنے نہیں کچھ دے رہا۔ اب یہ بیچارہ مجبور ہے، کس طرح کیا کروں بھائی، بیوی کی مانوں تب بھاری، نہ مانوں تب بھاری، بس یہ بیچارہ باہر کی ذلیت سہ لیتا ہے لیکن بیوی کو خوش رکھتا ہے۔
اس لیے ماں اور بہنوں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ مجھے امید ہے ماشاءاللہ، کیونکہ مجھے تو اتنا کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ماشاءاللہ مولانا جنید صاحب نے ساری باتیں آپ کو سمجھا دی تھی۔ تو بس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بس انہی 4 باتوں پر، جو باتیں مولانا نے بتلائی ہیں، انہی 4 باتوں پر آپ عمل کر لیں اور پردے کا اہتمام کر لیں، زبان کی بھی آپ جو ہے حفاظت کر لیں اور اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ شوہر کی بالکل اپنی نہ چلائیں، اپنے شوہر مشورہ کر سکتی ہیں، شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے، بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے مشورہ کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ شوہر کو مجبور کیا جائے کہ جو میں کہتی ہوں وہ کرنا ہے، جو میں چاہتی ہوں وہ ہونا ہے، ورنہ مجھے پرواہ نہیں تمہاری شادی ہو کس طرح ہی ہو، جو میں چاہتی ہوں بس وہ ہونا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہیں، اور یہ سب کام جب ہوں گے جب آپ قرآن سے محبت کرے گی اور قرآن کی تلاوت کرے گی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج ہی سے آپ نمازوں کی پابندی کرے گی اور روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرے گی۔ قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتی تمہاری بیٹی ہے تو اس سے قرآن کو سن لینا۔ قرآن کا جتنا پڑھنا ثواب ہے اتنا ہی قرآن کا سننا ثواب ہے۔ تسبیحات صبح و شام جو ہے، صبح شام 3 تسبیحات کا جو ہے وہ کیا کرے، ورد کیا کرے۔ درود شریف ہے پہلا، اور جو ہے کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، صبح کو فجر کے بعد کر لینا، شام کو عصر کے بعد کر لینا، اور نمازوں کی پابندی کرنا انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ ماں اور بہنوں، مولانا تحسین کو نہ کہنا کہ یہ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، یہ ساری ذمہ داری مولوی تحسین کے ہی سر ہے، آپ کے سر نہیں ہے، آپ کی تو کچھ ذمہ داری ہے۔ اگر ماں نماز پڑھے گی تو 4 سال کا بچہ بھی ماں کی برابر میں نماز پڑھے گا، ماں کو دیکھ کر کے۔ اسے پتہ نہیں کہ نماز پڑھ رہی ہے کیا ہے، 3 سال کا، 2.5 سال کا، لیکن جس طرح وہ کرتی ہے بچہ بھی اس طرح کرتا ہے۔ اور جب ماں ہی موبائل میں مشغول ہے، ماں ہی فلموں میں مشغول ہے، ماں ہی موبائل دیکھ رہی ہے تو بیٹا بھی موبائل دیکھے گا۔ اس لیے خود نماز پڑھیں، اپنے شوہروں کو بھی دین کے کاموں کا تو حکم نہ بچوں کو کرتی نہ شوہروں کو کرتی، اور اپنا کاموں کا حکم جو سب کو کرتی ہے، فلاں سوٹ چاہیے، ایسا چاہیے، ویسا چاہیے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، اور ماں اور بہنوں اور معصوم بچیوں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں۔